آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ قبائلی دشمنی کا معاملہ ہے، لیکن یہ بھی بتائیے کہ وہ دو قبیلے کون سے ہیں؟ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ 3 مہینوں سے پارا چنار کے راستے مسلسل بند ہیں اور 3 مہینوں سے وہاں کے مومنین محصور ہو کر رہ چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 3 مہینوں میں 150 سے زائد کم سن بچے وفات پا چکے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ شہید ہو چکے ہیں۔ شہید اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ظلم ہے جس کے نتیجے میں یہ بچے شہید ہوئے ہیں، بنیادی ضروریات نہ ملنے کی وجہ سے، ادویات نہ ملنے کی وجہ سے۔ گزشتہ دنوں کے پی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ امن جرگہ اگر ہو جائے تو ہم 5 منٹ میں راستے کھلوا سکتے ہیں، بیرسٹر سیف نے یہ کہا۔ لیکن امن معاہدہ بھی ہو گیا، آج 1 ہفتہ ہو چکا ہے، کانوائے جا نہیں سکا آج تک پارا چنار۔ جو پہلا کانوائے جانا تھا جس نے، اس پر بھی تکفیری عناصر کی جانب سے، شدت پسند عناصر کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ جب حکومتی کانوائے نہیں جا سکتا تو پھر اس کے آگے بات کیا رہ جاتی ہے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر وہاں کی حکومت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ پارا چنار میں جن مومنین نے دھرنا دیا ہوا تھا، پرامن دھرنا، اپنے حقوق کے لیے وہ لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، وہ دھرنے میں شامل شرکاء پر FIR درج کر لی گئی۔ 300 افراد، نامعلوم افراد اس لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں، ان پر مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ دھرنے کا انعقاد کرنے والوں پر FIR درج کی گئی، یعنی یہ پرامن طریقے سے اپنے حق میں آواز اٹھانے پر بھی FIR ہوگی، جس چیز کی اجازت آئین پاکستان دیتا ہے۔ اور دوسری طرف آج سدا بازار میں کچھ شدت پسند عناصر کی جانب سے آگ لگا کر کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگائے گئے، انہوں نے سرے عام تکفیر کی۔ اب دیکھنا یہ ان کے خلاف کوئی ایکشن حکومت لیتی ہے یا نہیں۔ اور آج یہ جو تکفیر کی گئی ہے، کافر کافر کے سرے عام نعرے لگائے گئے ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی فرقہ وارانہ ایشو نہیں ہے، سیکٹیرین ایشو نہیں ہے، یہ 2 قبائل کی جنگ ہے، زمینی تنازع ہے۔ جو بھی مسئلہ ہو، اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب فرقہ وارانہ مسئلہ غالب آ چکا ہے اور وہ جو زمینی تنازع تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے، کیونکہ زمینی تنازع ہو تو پھر ایک مسلک کی تکفیر نہیں کی جاتی اس میں، اور ایسے واقعات ہو جانے کے بعد بھی حکومت شاید وہاں کی کوئی سنجیدہ نظر نہیں آتی کہ ایک بات ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں اور یہ موقف مضبوط موقف ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے ڈس ایگری کریں، لیکن اس سارے خطے میں امن کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ اسی صورت قائم ہوگا کہ جب ریاستی ادارے، خصوصاً افواج، وہاں پر لا اینڈ آرڈر کا نفاذ وہاں پر مضبوط طریقے سے جب کیا جائے گا۔ جو بھی وہاں پر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے یا کسی مسلک کی تکفیر کرتا ہے تو پھر ان عناصر کے خلاف سخت ایکشن لیے جائیں گے۔ بلا تفریق مسلک جب یہ کام ہوگا تو سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے، کیونکہ جب تک وہاں پر موجود شدت پسند عناصر اس طرح سے تکفیریت پھیلا کر یہ بلیک میلنگ جاری رکھیں گے، تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ اور آج JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بیان دیا اسی مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کے سفیر نے مجھ سے ملاقات کے دوران اسی مسئلے کا ذکر کیا، کرم کا ذکر کیا، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں بلکہ زمینی تنازع ہے، قبائلی جنگ ہے، کیونکہ اگر شیعہ سنی تنازع ہوتا تو اس کے اثرات ہنگو میں ہوتے، کوہاٹ میں ہوتے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوتے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اثرات جب بھی ہوتے ہیں یا کراچی میں ہوتے ہیں یا تہران میں ہوتے ہیں، یہ بات انہوں نے کہی۔ تو مولانا صاحب سے ہم بڑے احترام کے ساتھ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب، اگر یہ فرقہ وارانہ وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو کافر کافر کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سے قبل جو 2 نوجوانوں کو نعرہ تکبیر کے ساتھ ذبح کر دیا گیا تھا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک ندیم ملنگ، وہ شہید کے جس کا تعلق کسی قبیلے سے نہیں تھا، وہ خانہ بدوش تھا، اس کے پشت پہ ماتم کے نشان دیکھ کر اسے قتل کیا گیا، سر تن سے جدا کیا گیا۔ یہ زمینی مسئلہ ہے، یہ قبائلی مسئلہ ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ قبائلی دشمنی کا معاملہ ہے، لیکن یہ بھی بتائیے کہ وہ 2 قبیلے کون سے ہیں؟ ایک حسینی قبیلہ ہے، ایک یزیدی قبیلہ ہے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں شیعہ سنی تناظر میں بات کر رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع یہ حسینی قبیلے سے ہیں۔ وہاں کے اہل سنت برادران، وہاں کے شیعہ برادران آپس میں امن سے رہنا چاہتے ہیں، ان کی وہاں پر کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ ملک دشمن عناصر ہیں، یہ انتہا پسند عناصر ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو۔ ان ملک دشمن عناصر کے خلاف حکومت کو سخت ایکشن لینے ہوں گے، کیونکہ اگر ان کو وہاں نہ روکا گیا تو یہ پورے ملک میں بدامنی کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اور جو یہ بات کہی گئی کہ اس ساری صورتحال کے فرقہ وارانہ اثرات اور کسی علاقے میں نہیں ہیں، تو شاید آپ حقائق سے ناواقف ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک نواحی گاؤں ہے کلاچی، وہاں پر کس قدر
مومنین کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، یہ سارے حقائق بھی عنقریب ہم سامنے لے کر آئیں گے۔ تو یہ بات کر دینا کہ کوئی فرقہ وارانہ ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ بات سراسر نامناسب ہے، کیونکہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس مسئلے کو تسلیم کیا جائے کہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے، پھر اس کے سولوشن کی طرف جایا جاتا ہے۔ مومنین کرام، آپ کی سوال سے کیا رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔